تبلیغ کے بارے میں تھوڑا سا بیان کریں بھائی. وہ تبلیغ کے بارے میں کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا تھا، خواتین کا تبلیغی جماعت میں جانا یہ کیسا ہے؟ بعض لوگ اس سے روکتے ہیں. یاد رکھو کہ اگر یہ جو تبلیغی جماعت میں جو خواتین کا جو سیٹ اپ ہے نا مستورات کا، یہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے. چند دن تک جو خواتین کو پردے کی اور اس میں جو ماحول دیا جاتا ہے نا، یہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ میرے علم میں اس کا آلٹرنیٹ اور متبادل کوئی دوسرا نہیں ہے. میرے علم میں کوئی قرآن حدیث کی روشنی میں دعویٰ نہیں کر رہا، ایک تجرباتی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر ایک دعویٰ کر رہا ہوں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ خواتین معمولات پر آ جاتی ہیں، گھر میں تلاوت کا ماحول. تبلیغ میں 3 دن جب رہتی ہے نا تو وہ بہت سکھایا جاتا ہے. علماء کو اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ عورت کے لیے گھر سے نکلنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، تو یہ 3 دن کے لیے نکل کے جو جائیں گی تو یہ شریعت میں اچھا نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ عورتیں گھر سے نکلتی نہیں ہیں. تبلیغ زمانے کے لحاظ سے آپ اگر دیکھیں نا تو اگر آپ اس کو 3 دن کے لیے تبلیغ میں نہیں لے کے جاؤ گے پھر دیکھو وہ گھر میں کتنا رہتی ہے، اور 3 دن کے لیے جماعت میں لے کے جاؤ گے پھر دیکھو گھر میں کتنا رہتی ہے. 3 دن کے لیے جو لے کے جاؤ گے نا وہ 3 دن تک گھر میں ہی رہے گی، کہیں نہیں نکلے گی وہ. اور اگر نہیں لے کر گئے پورے محلے میں جمعرات بازار، منگل بازار، ہفتہ بازار، نانی کا گھر، دادی کا گھر، بہن کا گھر، پھپھو کا گھر، اور اس کے علاوہ پھر ٹیلی فون پہ جو ساری دنیا سے رابطے. تو بھائی اللہ نے عورت کو کیا حکم دیا تھا؟ گھر میں رہو. تو تبلیغ میں نکلنے سے گھر میں رہنے کا حکم پورا ہو رہا ہے، ٹوٹ نہیں رہا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے تو کہا تھا اپنے گھر میں رہو، یہ تو دوسرے کے گھر میں جا کے رہ رہی ہے. تبلیغ میں جب خواتین جاتی ہیں تو کسی اور کے گھر میں جا کے رہتی ہے، لیکن تبلیغ والوں نے اس کا ایسا انتظام کیا ہے کہ جب وہ خواتین کسی اور کے گھر میں جا کے رہتی ہیں تو وہ کسی اور کا رہتا نہیں ہے، کیونکہ جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کو پتلی گلی سے باہر نکال دیا جاتا ہے. پتلی گلی سے نکلو. اس میں شرط یہ ہے کہ گھر کے مردوں کا گھر کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. تو اور بھی اس میں کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی مستورات کو ذرا تبلیغ میں وقت لگوا لیا کریں، اس سے وہ پردہ کرنا کچھ چیزیں سن کے نہیں آتی، دیکھ کے آتی ہیں. یا آپ 100 دفعہ پردے پہ بیانات کرو، لیکن جب خواتین 3 دن مستورات میں رہتی ہیں اور پردے کا ماحول دیکھتی ہیں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ایک لیفٹیننٹ کمانڈر تھے نیوی کے، انہوں نے بتایا کہ میں اپنی زوجہ کو لے کے بیرون ملک کی جماعت میں گیا. وہاں کہتے ہیں ہم کسی گھر میں گئے، وہاں ہم نے جب تعلیم شروع کی تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو حج پہ لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن میری بیوی حج پہ نہیں گئی کیونکہ وہاں اسکارف لینا پڑتا ہے. پردے سے اتنی نفرت تھی اسے کہ بھائی میں اسکارف نہیں لے سکتی. اتنی ایڈوانس عورت، حج پہ اس کا میاں لے کے جا رہا ہے اپنے خرچے پہ، مگر حج کرنا بھی چاہتی ہے مگر اس لیے نہیں کر رہی کہ بھئی مجھے اسکارف لینا پڑے گا. اتنی نفرت. اس نے علماء کے بیان بھی سنا دیے اس کو پردے کی اہمیت پر، پھر بھی نہیں کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جب جماعت وہاں پہنچی تو ہم نے جب گشت کیا تو ان کو کہا کہ بھئی گھر کے مردوں کو کہ بھئی آپ اپنی مستورات کو بھیجیں. وہ اس کی بیوی آئی، 3 دن اس ماحول میں رہی ہے، اور کہہ رہے جو عورت چہرہ یعنی پورا جسم کا پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی نا، اسکارف تک چہرہ، حالانکہ اسکارف میں تو چہرہ کھلا ہوتا ہے مگر وہ اس پہ بھی تیار نہیں تھی، بال کھلے رکھنے والی. کہہ رہے 3 دن ہمارے ساتھ رہی ہے جماعت میں اور اس نے مکمل پردہ کر لیا، چہرہ بھی جس میں، ہاتھوں میں دستانے بھی. اور کہہ رہے میرا میاں میرے پاس آیا، وہ لیفٹیننٹ کمانڈر جو نیوی کے، وہ بتا رہے میرے پاس آیا، وہ کہہ رہے کہ بھئی یہ تم لوگوں نے کیا جادو کیا ہے، میں اس کو حج کرا رہا تھا وہ یہ حج نہیں کر رہی تھی، اور اب یہ میں تو پہلے چہرہ کھول کے لے کے جا رہا تھا، اب یہ کہہ رہی چہرہ بھی نہیں کھولوں گی، میں ہاتھوں پہ دستانے بھی لوں گی. یہ کس کا اثر ہوتا ہے؟ ماحول کا. تو اس لیے خواتین جو جماعت میں جب نکلتی ہیں تو ان کو بڑا اچھا ماحول ملتا ہے. یہ وہ والا دور نہیں ہے کہ گھروں میں آپ ان کو بند کرنے سے آپ کے یہاں فتنہ نہیں ہوگا. اگر ان کو گھر کے باہر کوئی اچھا ماحول مل رہا ہے تو بعض دفعہ اس وہ ماحول میسر کرنے میں فتنہ نہیں ہوتا. گھر کے اندر میں بعض دفعہ فتنہ ہوتا ہے، گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، بہن کے پاس موبائل ہے، سارا دن بیٹھ کے گپے مار رہی ہے اور سارا برا ماحول بنا ہوا ہے، تو وہ گھر تھوڑی رہا، وہ تو گھر بھی باہر ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.